المؤمنون هينون لينون كالجبل الآنف إن قيل انقاد وإن قال صخرة استناقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ سے گمان یہ سب سے بڑی طاقت ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اور سب کچھ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نظام کائنات اور اس میں پھیلی ہوئی تمام شکلیں یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر ہم سب کا دخول ہے، ان ساری چیزوں میں ہم شامل ہیں، اور ہر چیز اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب جس چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے اس چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ آپ کو ملے گی، اور اللہ نہ چاہے تو وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ وہ دنیا کی پھیلی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، ہر ایک چیز کا مالک خالق وہ ایک اللہ ہے۔ اس لیے بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا یہ سب سے بنیادی شکل، سب سے بنیادی چیز ہے کہ تعلق مضبوط ہو، کیونکہ یہ یقینی بات ہے جس بڑے سے تعلق ہوتا ہے ضرورت پڑنے پر وہ بڑا کہیں نہ کہیں کسی کام کا معاون بنتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، سب سے بڑی ذات ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کہ اللہ سے تعلق کہ جہاں جہاں جو رکاوٹیں آئیں، جہاں جہاں جو مشکلیں آئیں، بندہ اللہ سے کہتا رہے اور اللہ اپنی ذات سے اس کو پورا کرتا رہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز اللہ سے تعلق ہونا یہ یقینی بات ہے۔ صحابہ اکرام کا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط تھا کہ جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان رکھتے تھے، صحابہ اس خبر کو یقین میں لیتے تھے کہ نہیں، نبی کی خبر یہ سب سے زیادہ پکی ہے اور سب سے زیادہ سچی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کے 100 حصے بنائے، 99 عقل کے حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور ایک عقل کا حصہ ساری مخلوق میں تقسیم ہو۔ آج آپ دینداروں کے بھی کارنامے دیکھ لیں اور دنیا داروں کے بھی کارنامے دیکھ لیں، بھائی ہماری بات توجہ چاہتی ہے کہ اپنے بازو میں اگر کسی کی آنکھ لگ گئی ہو تو محبت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے اس کو بیدار کریں۔ یہ جگہ امانت ہے، کہنا بھی امانت اور سننا بھی امانت۔ اس محنت کو ہم کو رواج سے بچانا ہے، رواج میں تنزلی ہے، سنت میں ترقی ہے، تو ہر موقع پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت سنت، اس موقع کی سنت کیا ہے۔ اس مجلس کی امانت داری یہ ہے کہ ساتھی کہنے والا اور سننے والا
اپنے آپ کو محتاج بنائیں اور یہ بات اپنے اوپر فٹ کریں کہ نہیں، اس کا میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، زیادہ ضرورت مند، کیونکہ اللہ سے تعلق سب سے زیادہ کمزور وہ میرا ہے، سب سے زیادہ کمزور تعلق وہ میرا ہے۔ اس محنت میں چلتے ہوئے میں تمام اسباب سے گھرا ہوا ہوں، اور اللہ معاف کرے وہ سبب کے اندر میں ایسا لگا ہوا ہوں کہ جب دین کا کوئی تقاضا آتا ہے، دین کا کوئی تقاضا آتا ہے تو وہ سبب کو سامنے رکھ کر میں متاثر ہو جاتا ہوں۔ مجھے اپنی سطح، اپنے یقین، اپنی محنت کا معیار وہاں تک لے جانا ہے کہ اگر کوئی دین کا تقاضا ہو اور دنیا کا تقاضا ہو تو میرے دین کا، دعوت کا، میرے یقین کا معیار یہ ہو کہ میں اس تقاضے کو مؤخر کر دوں اور اس تقاضے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کر دوں۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ تو بنیادی چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر صحابہ اکرام کو پورا یقین تھا۔ ایک نئے صحابی تعلیم کے حلقے کے اندر آ کر بیٹھے اور سب سے آخر میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حرا کا قلعہ فتح ہوگا اور مال غنیمت کے ساتھ شیمہ بنت وقیلہ ایک لڑکی زیورات سے بھری ہوئی، سجی ہوئی، وہ بھی اس مال غنیمت کے ساتھ ہو۔ ایک صحابی آخر میں آئے ہیں، اسلام میں ابھی داخل ہوئے ہیں، لیکن تعلیم کے حلقے کے اندر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر آپ دے رہے ہیں، جو خبر آپ دے رہے ہیں، اس خبر پر مجھ کو یقین ہے، لہذا آپ وہ لڑکی مجھ کو دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکی تیری ہو گئی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یقین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ صحابی موجود ہیں اور تذکروں میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک شیمہ بنت وقیلہ میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک تو میں مر نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو نبی کی خبر ہے کہ جب تک میرا کچھ بال باقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ آپ کا دور چلا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ اس پورا دور گزر گیا، حضرت ابو بکر آپ دنیا سے رخصت ہو، حضرت عمر کا دور آیا، آپ کا دور گزر گیا، وہ صحابی ابھی دنیا میں موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر وہ قلعہ فتح ہوا، وہ قلعہ فتح ہوا، مال غنیمت جب سامنے رکھا گیا تو وہ صحابی ایسی اس طرح مال غنیمت کے اندر چکر لگا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی سامان گم ہو گیا، ان کا کوئی سامان گم ہو گیا۔ ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا اختیار ہمارے امیر نہیں دیتے کہ آپ مال غنیمت کو اپنے لیے انتخاب کریں، یہ تو تقسیم ہوگا، امیر جس کو چاہے گا جو دے گا۔ مال غنیمت کے اندر تلاش کرتے ہوئے ان کو شیمہ بنت وقیلہ مال غنیمت کے اندر ایک کونے پر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے فوراً جا کر اس کو ہاتھ پکڑ لیا، اور صحابی نے خالد بن ولید جو جماعت کے امیر تھے کہ جی فلاں نے ایسا کیا کہ لاؤ، کہ تم نے ایسا کیوں کیا
کہ جی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حلقے کے اندر یہ لڑکی میرے حوالے کر دی تھی کہ گواہ لاؤ. اور وہ صحابی نے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑا اور سارے قافلے کے اندر، اے بھائی تم میں سے کوئی اس وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حلقے کے اندر یہ لڑکی میرے حوالے کی تھی؟ پورے قافلے میں چکر لگاتے رہے. آخر کے اندر 2 صحابی انصاری تھے، جب ان تک یہ بات پہنچی انہوں نے کہا ہاں اس وقت ہم تھے. آ کے امیر صاحب سے کہہ دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حلقے کے اندر یہ فضائل بیان کیے، یہ ترغیب دی، یہ خبر دی، اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کر پیچھے سے یہ کہا تھا کہ وہ لڑکی مجھے دے دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حلقے کے اندر ہی وہ لڑکی ان کو دے دی. کہا جی یہ تو گواہ مل گئے، لہٰذا لو یہ تو تمہاری. ایسا یقین تھا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، بنیادی چیز کہ یقین کا پیدا ہونا، کہ یقین سب سے بڑا یقین اللہ کی ذات سے پیدا ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی خبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جو اس خبر کو اختیار کر لے گا وہ ترقی کر لے گا، وہ جو اس خبر کا یقین اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ تنزلی میں ہی چلتا رہے گا. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ روزانہ اس دعوت کے میدان کے اندر میرا معیار کتنا بڑھ رہا ہے، میرا تعلق اللہ سے کتنا پیدا ہو رہا ہے. بنیادی چیز اس کام کی اپنی زندگی کو تقوی سے آراستہ کرنا ہے. بنیادی چیز، جب تک تقوی نہیں، جب تک کام نہیں. یہ نہ سوچیں یہ تقوی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم جس سدے پر چلنا ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہ سوچ ایمان والوں کی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ سوچ منافق کی ہوا کرتی تھی کہ نہیں کہاں اتنا، کہاں ایسا، کہاں ایسا، کہ نہیں وہ تو سب چلتا ہے. تو آپ کے صحابہ کی سوچ کہ روزانہ کی محنت کے اعتبار سے ہماری محنت کی بنیاد پر ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا خشیہ ہمارے اندر پیدا ہو. تو میرے دوستوں بزرگوں، بنیادی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تقوی کا کلمہ ہے. تقوی کا کلمہ ہے. ایک کلمے کے الفاظ ہے اور ایک کلمے کا اخلاص ہے. الفاظ پر ثواب ہے، اخلاص پر وعدہ ہے. اخلاص پر وعدہ ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی امانت اس کلمے کو حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. یہ ہر فرد سے مطالبہ ہے، کوئی اس سے مستثنی نہیں. ہر فرد سے مطالبہ یہ کلمے کو لے کے حرکت میں ہے. خود محسوس کریں کہ اس کلمے کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوئے، معاشرہ درست نہیں ہوا، اخلاق درست نہیں ہوئے، آنکھوں کا بگاڑ صحیح نہیں ہوا، تو ابھی محنت کی حقیقت تک میں نہیں پہنچا اور محنت کے اندر ابھی میں نہیں لگا، ابھی تو میں نے اس دعوت کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا. کیونکہ یہ محنت برائی سے نہ روکے، یہ گشت برائی سے نہ روکے، یہ تعلیم برائی سے نہ روکے، یہ نقل و حرکت حسد اور بغض سے نہ روکے، تو میرے دوستوں بزرگوں ابھی محنت کی سطح تک ہم نہیں پہنچے. یہ میرا اور آپ سب کا اس بات کو سوچنا انتہائی لازم ہے کہ سطح کیا ہے. کہ کام کرنے والا اس کی زندگی شیشے کی طرح صاف ہو،
شیشے کی طرح صاف، اس کے دل کے اندر کسی کی بھی طرف سے کوئی بغض، کوئی حسد نہ. یہ کام کی بنیادی چیز ہے. اگر یہ چیز دل کے اندر ہے تو اس کا معیار اللہ کے یہاں بہت آگے ہے. اور اگر یہ چیز اندر پیدا نہیں ہوئی کہ تم ایسے ہم ایسے، تم ایسے ہم ایسے، وہ ایسے اور میں ایسا، تو میرے دوستوں بزرگوں کام کا دھوکہ ہے، کام کا دھوکہ ہے. اس لیے دھوکے سے نکل کر حقیقت پر آنا، دھوکے سے نکل جائیں، حقیقت پر آ جائیں. اس کے لیے اس فریضے کو ایسا سنبھالنا پڑے گا، اس فریضے کو اس طرح ادا کرنا پڑے گا جس طرح نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا انسان فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے. جس طرح نماز ایک فریضہ، اس طرح دعوت ایک فریضہ ہے. اس کے اندر فرق نہیں ہے. میں اس بات کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ وقت کا امیر مومنین حضرت جی وہاں صاحب دعوت برکاتہ ساری انسانیت کو کس سطح پر لانا چاہتے ہیں، اور اس کام کی عظمت، اس کام کی اہمیت اور یہ دعوت کیا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بات آپ کی نہیں ہے، یہ بات قرآن اور حدیث کی ہے. قرآن فرقان ہے، قرآن فرقان ہے. قرآن فرق کرے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. اس لیے آپ قرآن و حدیث کے اندر غور فکر کریں. بات نظام الدین کی نہیں، بات قرآن و حدیث کی ہے، قرآن و حدیث کی ہے. آپ قرآن و حدیث کے اندر دیکھیں کہ دعوت یہ کتنا بنیادی فریضہ ہے، کتنا بنیادی فریضہ ہے. آپ اس کو کسی کی بات کو سن کر بالکل نہ لیں، بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھیں. وقت کا امیر مومنین یہ بات وضاحت سے بارہا ہر جگہ کہ دعوت کی عظمت کو سمجھو، اس کا چھوڑنا موجب عذاب ہے، اس کا چھوڑنا موجب عذاب ہے. اصل کی باتوں کا معاون بننا، اطاعت اس کو ہی کہتے ہیں، اطاعت اس کو ہی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ کی بات کو نقل کرنے والے تابعین ہیں، تابعین کی بات کو نقل کرنے والے تابعین ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. وقت کا امیر جو بات کہہ رہا ہے، وقت کے امیر کی بات، وحدت کلمہ، وحدت فکر، یہ ساری انسانیت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ بنیادی چیز ہے کہ جو بات ہے، بات کا کہنا اور سننا زبان کے مزے کے لیے اور کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہے کہ نہیں بہت اچھی بات کہی، نہیں کہ بلکہ ہر ایک انسان کو اس بات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نہیں یہ بات یقینی، یہ بات یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے، کوئی خامخواہ نہیں، خامخواہ نہیں. اس بات کو سمجھیں کہ دعوت کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا بڑا فریضہ. نماز ایسا فریضہ ہے کہ نہ کسی پہ ڈالا جا سکتا، نہ اس کو کسی پہ ڈالا جا سکتا. نماز اپنی ذات سے پورا کرنے والا عمل ہے. کہ نماز آپ دوسرے سے پڑھوا نہیں سکتے، اور کہ فجر کو آپ اشراق پر ڈال نہیں سکتے، ظہر کو عصر پر ڈال نہیں سکتے. کہ نہیں، نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت پر نماز ادا ہوگی. اور یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں. جس طرح نماز ایک فریضہ، اسی طرح دعوت بھی ایک فریضہ ہے، دعوت بھی ایک فریضہ ہے.
ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کے اندر تاخیر ہو گئی اور نہ کرنے کی بنیاد کہ اگر نہ کیا گیا اور اس کام کو دوسرے نے کر لیا، میں نے نہیں کیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے میرے اوپر کیا آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دعوت کے فریضے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بے چین اور غمگین ہوتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کے درمیان سمجھا رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ دیکھو، دعوت ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کو اپنی ذات سے پورا کیا جائے گا۔ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کے چھوڑنے پر، ایک نماز چھوڑنے پر ہمیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ ایک نماز کا چھوڑنے والا جہنم میں کتنا جلے گا۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے تک پہنچی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے پہنچی ہے۔ آپ دیکھیں حدیثوں میں، بھائی ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ ایک نماز کا چھوڑنے والا کتنے سال جہنم میں چلے گا، یہ خبر حضور کی ہے، یہ خبر حضور کی ہے، اور اس پر ہر مسلمان کا یقین ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے۔ جو عبادت کے چھوڑنے پر، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر جو عذابات کی دھمکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں ملتی ہے، وہی دعوت کے تقاضے کو چھوڑنے پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہ دھمکی اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ نہ کرنے پر کیا ہوگا۔ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحییٰ، تم بنی اسرائیل کو لو اور بیت المقدس کے اندر، یعنی مسجد کے اندر، بات کے سمجھنے کی جگہ اور سمجھانے کی جگہ اور دلوں میں اتارنے کی جگہ اور عمل میں لانے کی جگہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک چیز یہ سمجھنا ہے، ہر مسلمان کے بننے کی جگہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے درمیان اللہ کے گھر کی عظمت میں اور آپ سمجھیں کہ جبریل صلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جبریل صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر بار میں کچھ نہ کچھ باتیں، تقاضے اللہ کی طرف سے مجھے ملتے تھے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر وحی کے ذریعے سے وہ خبر دیتا تھا، لیکن میرے اور آپ کے درمیان میں کافی فرق ہوتا تھا، کافی فرق ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جو آپ تقاضے ڈالتے تھے مجھ پر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے وہ تقاضے دیتا تھا، لیکن ایک تقاضے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ کے قریب پہنچایا۔ بھائی بات توجہ چاہتی ہے، اللہ کے گھر کی عظمت اور دعوت کی اہمیت، یہ میرا اور آپ کا سمجھنا بنیادی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر تقاضا دیا، اے جبریل، اللہ سے پوچھو کہ اللہ کی زمین پر سب سے بہتر حصہ کون سا ہے؟ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ تقاضا لے کر گیا، یہ ایسا تقاضا تھا کہ اللہ کا قرب مجھے مل گیا۔ جو دستور تھا اس دستور سے آگے جو حد تھی کہ اس حد سے آگے جبریل نہ آنا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقاضا دیا کہ پوچھو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر حصہ کون سا ہے، تو مجھے تھوڑا سا اور جو حد تھی اس حد سے آگے جانے کا اجازت ملی، اللہ نے مجھے تھوڑے قریب کیا۔
وہ تقاضا جب لے کر پہنچے ہیں، اللہ نے کہا کہ زمین پر سب سے قیمتی جگہ وہ میرا گھر ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کو اس تقاضے کو لے کر، اس خبر کو لے کر گئے اور اللہ کے سامنے رکھی، تو آپ کو جو حد تھی اس سے زیادہ راستہ مل گیا۔ ایک ایک مسلمان کو ہم اللہ کے گھر کے اندر لا دیں گے، ایک ایک مسلمان کو اللہ کے گھر کے اندر پہنچا دیں گے، اور ہم اپنا مقصد اللہ کے گھر کو بنا لیں گے۔ جبریل صلی والسلام کو جب تعلقات کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے تو بتائیے، اور ہمارے اور آپ کا اگر تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یحییٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے یحییٰ، بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے اندر بٹھاؤ اور ان کو 5 چیزیں سکھاؤ، ان کو 5 چیزیں سکھاؤ، ان کو توحید سکھاؤ، توحید سکھاؤ، ہماری بڑائی، ہماری کبریائی، ہماری عظمت، ہماری وحدانیت، ان سے ہمارا تعلق پیدا کرو کہ ان کے دل میں ہماری عظمت بٹھا۔ یہ بنیادی ذمہ داری یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ سب سے بنیادی تقاضا وہ اللہ کی بڑائی ہے، یہ فرض عین ہے۔ اللہ کو اللہ کہنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اور یہ ایسا تقاضا ہے کہ نہ دوسروں پر ڈالا جائے گا نہ اس کو ڈالا جائے گا، اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر حال اللہ کی بڑائی بولی جائے گی، اللہ کی بڑائی بولی جائے گی۔ اگر اللہ کی بڑائی سے غفلت ہو گئی تو پھر مخلوق کو بولا جائے گا، جو مخلوق کو بولے گا اور خالق کو بھولے گا وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بنیادی چیز، اس فکر کو لے کر ہم سب حرکت میں آئے۔ سب سے بنیادی چیز، ایک ایک کا تعلق اللہ سے جڑے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہونا بڑی چیز، فکر مند ہونا بڑی چیز۔ فکروں پر اللہ دیتے ہیں، فکروں پر اللہ دیتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ان کو نماز سکھاؤ، دوسری چیز نماز سکھاؤ۔ من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا۔ یہ نماز سکھاؤ، یہ نماز یہ ایسا بنیادی عمل ہے، اگر انسان نماز کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دے، سارے مسئلوں کو حل کر دے۔ لیکن نماز کے اندر طاقت ایمان کے بقدر ہوتی ہے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے مضبوط ہوں گے۔ یہ نماز بڑا عمل ہے۔ ابو نعیم کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، ایک زمین پر آپ نے اپنا پر بنایا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ وضو سکھایا۔ وضو سکھانے کے بعد آپ حرم لے کر آئے ہیں بیت اللہ میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی جی آپ میری نماز دیکھیے، آپ میری نماز دیکھیے۔ آپ نے پوری نماز دیکھی۔ نماز دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے۔ کہ نماز ایسا عمل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اللہ نے سکھائی، اللہ نے سکھائی۔
اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، کہ وضو اور نماز سکھائی، اور یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ آپ کی مسجد میں ایک آدمی، ایک دیہات کے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی پھر نماز پڑھو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نماز میں جلدی ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کا حق یہ ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے اور اسی فکر کے ساتھ، اس امانت داری کے ساتھ ادا کیا جائے جس امانت داری کے ساتھ صحابہ کرام نے ادا کیا ہے، ورنہ یہ نماز رواج نہ بنے۔ کہ نماز کی ساری شکلیں وہ رواجی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نمازی کو نماز میں جلدی ہے، آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی پھر نماز۔ آج میں نے اس تقاضے کو چھوڑ دیا کہ بھائی نماز جیسی یہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ نماز ایسا فریضہ ہے، ایسی ذمہ داری ہے کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں، جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ان کو اپنی نماز دکھائی جائے کہ آپ میری نماز دیکھیے، میرا رکوع دیکھیے، میرا سجدہ دیکھیے، میرا قوم جلسہ دیکھیے، کہ یہ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہوگی تو یہ نماز مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ نماز کی بنیاد، آپ نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک تو نماز کا سیکھنا، اور دوسرا اس نماز کو لے کر حرکت میں آنا کہ ایک ایک مسلمان نمازی بن جائے، 100% نماز کا ماحول ہو جائے، 100% نماز کا ماحول ہو جائے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے گھر پہ جاتے تھے، آواز لگاتے تھے، نماز نماز نماز، لوگ جمع ہوتے تھے، اس کے بعد نماز ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہ فکر ہو رہی ہے کہ لوگوں کو مسجد میں کس طرح بلائیں۔ بھائی ہماری بات توجہ چاہتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لوگوں کو مسجد میں کس طرح بلائیں، لوگوں کو مسجد میں کس طرح بلائیں۔ رائے لی گئی کہ آگ جلائی جائے، اس کا دھواں اٹھے گا، لوگ سمجھیں گے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو نماز پڑھنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ چیز رواجی ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ جھنڈا لہرایا جائے۔ فرمایا یہ طریقہ بھی ہمارا نہیں ہے کہ آگ جلائی جائے، سارنگی بجائی جائے، کہ یہ طریقہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ کہ اپنی عبادت کو، اپنی دعوت کو رواج سے بچانا ہے، رواج سے بچانا ہے۔ آپ نے ایک تقاضا صحابہ کے درمیان ڈالا کہ اس تقاضے کو لے کر فکر مند ہو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فکر پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فکر پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، خلفائے راشدین سب موجود ہیں، سب کی فکر ہے۔ ایک صحابی نے فکر کے ساتھ یہ بھی طے کیا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ کوئی عمل نہ مل جائے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں۔ عبداللہ ابن زید عبد ربی رضی اللہ عنہ کی فکر پر اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے اذان سکھلا دی۔ اذان دعوت تامہ ہے
اذان دعوت تامہ ہے. ہماری بات دعوت کی اہمیت سے چلی ہے کہ دعوت کی اہمیت کو سمجھنا. اذان دعوت تامہ ہے. اس اذان کی وجہ سے کیا کیا فائدے ہوئے؟ اس اذان یہ ایک ایسا تقاضا، یہ ایسی ذمہ داری اور اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے انبیاء کو بھی نجات مل گئی ہے، انبیاء کو بھی راحت مل گئی ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. عبداللہ ابن زید عبد ربی رضی اللہ عنہ نے فکر پر اذان دی گئی. فرشتے نے آ کر اذان سکھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ جی یہ مجھے کلمات سکھائے گئے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ نے اذان سکھائی، فرشتے کے ذریعے سے اذان سکھائی. یہ اذان ایک عمل ہے جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی کہ حسنین مؤذن ہوں. حضرت عمر رضی چاہتے تھے کہ میں مؤذن ہوں. کہ یہ ایسا عمل ہے، اب اس کو اتنا ہلکا اس کا اتنا ہلکا کر دیا کہ جو کسی کام کا نہیں، ہاں اس کو مؤذن بنا دیا. جو کسی کام کا نہیں، سب سے گھٹیا آدمی مؤذن رکھا جاتا. ہر جگہ نہیں ہے لیکن دیکھنے میں ملتا. ایک مؤذن صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، ان کا قرآن بھی صحیح نہیں ہے. ان کا قرآن صحیح نہیں. نماز کے بعد میں نے کہا پھر نماز آپ پیچھے ہو جائیے، آپ مؤذن ہی رہیے، میں امام ہو جاتا ہوں. میں نے نماز پڑھائی، میں کچھ کمی ہو گئی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے امام کے پیچھے ایسا آدمی ہو. ایسی غلطیاں، ایک نہیں 5 جگہ نماز ٹوٹی. کیا ہے، بیچارہ کوئی نہیں تھا، 2 کھڑے ہو گئے. حالانکہ یہ ایسا عمل تھا. صحابہ کہنے لگے کہ اس کے لیے لوگ لڑیں گے کہ نہیں، ایسا دور آئے گا کہ جو کسی کام کا نہیں ہوگا وہ مؤذن ہو جائے گا، لوگ مؤذن رکھ لیں گے. حالانکہ مؤذن کیا عرض کریں کہ کم پیسے لینے والا، کہ بھائی کم پیسوں میں چل جائے گا، کسی کو بھی رکھ لو. حالانکہ یہ بنیادی ذمہ داری ہے مسجد وار جماعت کی کہ مؤذن کے اندر جو کمزوری ہو، ان کی اذان صحیح ہو، ان کی اقامت صحیح ہو، ان کا قرآن صحیح ہو. جو مسجدوں میں ایسے کمزور مؤذن ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان کو نکال کے الگ کر دو، لیکن ان کی فکر کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، برسوں ہو گئے، نہیں صاحب ہم ان کو رکھیں گے. دیکھو تو صحیح. تو اذان ایسی ذمہ داری. سب سے پہلی اذان جو ہوئی ہے وہ ہندوستان میں ہوئی ہے. سب سے پہلی اذان ہندوستان کے اندر ہوئی ہے. حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی. ابن کثیر کی روایت ہے. سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی. وہ اذان جو دلوائی اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پہنچا دیا تو آنے کے بعد ایک گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی. یہ اذان کہ وہ اثر لیے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد فکر پر ہے. یہ ایک اذان دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے. جب یہ دعوت کا تقاضا لے کر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پہنچایا اور یہ اذان دلوائی ہے تو سب سے پہلا فائدہ آدم علیہ السلام کو ہوا ہے. سب سے پہلا فائدہ اس دعوت کا جو ہوا وہ آدم علیہ السلام کو. وہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے اندر جو گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی. گھبراہٹ ختم ہو گئی. اور جب دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جبریل اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہیں، ان کے وسیلے سے دنیا قائم ہے. تو آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو جو خطا جنت کے اندر ہو گئی تھی اس خطا کی معافی آپ کے نام سے دنیا کے اندر دعا کرنے کے بعد ہوئی. سمجھ میں آ رہی؟
تو دعوت جب ایک اذان اتنی تاثیر رکھتی ہے تو بتائیے جو دعوت بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی فریضہ ہے، اس کے اندر کیا تاثیر ہوگی ایک مسلمان کی خوشامد کر کر، اس کے قدموں کے اندر اپنے گھٹنے ٹیک کر سجدہ اللہ کو کیا جائے گا، گھٹنے ہر ایک کے سامنے ٹیکے جائیں گے۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات پہنچے تو وہاں کی چودھریوں سے بات کرنا تھی، کتنے چودھریوں کے سامنے آپ نے اپنی پگڑی رکھی، امت خوشامد سے تیار ہو۔ علیہ السلام سے کہا کہ آپ توحید سکھائیے، آپ نماز سکھائیے، آپ ذکر سکھائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے علیہ السلام کو، آج ذکر کے معاملے میں میں بہت کوڑا ہوں، میری تسبیحات کو دیکھا جائے تو اللہ معاف کرے اہتمام ہی نہیں ہوتا، اور اگر اہتمام ہے تو وہ بھی چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ سے بات غفلت کے ساتھ ہو رہی ہے، ذکر اللہ سے بات کرنے کا نام ہے، بات کرنے۔ آپ دنیا کے بڑے آدمی کے درمیان اس سے بات کریں، غافل ہو کے وہ آپ کی بات سنے گا، ایک دستور ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اپنا مرض کی جو چاہے دوا دے دو، آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر میرے پورا مسئلہ سنے، پوری بیماری سنے، تو بار بار اس سے کہتے ہیں یہ پریشانی ہے، یہاں یہ تکلیف ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور اگر وہ غافل ہو تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، جب یہ سنے گا نہیں تو کیسے کرے گا؟ ذکر اللہ سے بات کرنے کا نام ہے۔ صبح شام کی تسبیحات قبلے کی طرف رخ ہو کر اس کو اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ یہ حکم ہے نماز کا چھوڑنا پر اللہ کی طرف سے وعید، ذکر کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے وعید۔ سمجھنے والوں کے لیے ہے، اگر سمجھ میں آ جائے کہ ذکر کا حکم دیا، ذکر کا حکم دیا، ذکر کا حکم دیا کہ آپ ذکر سکھائیں۔ ذکر تسبیحات کے ساتھ ساتھ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ امت کو غفلت سے نکالیں آپ اور اس کو فکر مند بنائیں، اس کو متحرک کریں اور اس کو یہ یاد دلائیں کہ اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے، اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے۔ کہ ذکر کو علم بھی لکھا ہے کہ علم نامحرم کو دیکھنا یہ غلط ہے، اس کو علم نہیں کہتے۔ نامحرم کو دیکھنا یہ غلط ہے، اس کو علم نہیں کہتے، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ علم یہ ہے کہ جب نامحرم سامنے آ جائے اپنے منہ کو پھیر لینا، یہ علم ہے۔ عمل کے پورا کرنے کو علم کہتے ہیں، عمل کی بارے میں معلوم کرنے کو علم نہیں کہتے، معلومات کہتے ہیں۔ کہ نامحرم کو دیکھنا معلومات ہے، لیکن نامحرم سامنے آئے تو پھیر لینا علم ہے۔ سود پر بول لینا، سود کے مسائل کو یاد کر لینا، یہ معلومات ہے۔ سود سے بچ جانا، ہاں یہ علم۔ تو آپ ذکر سکھائیں، آپ زکات سکھائیں، زکات کا حکم، آپ زکات سکھائیں۔ زکات کی برکتیں اتنی ہیں، اگر انسان اہتمام سے ادا کرنے لگے تو یہ اس کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا اس امت کی آزمائش مال کے ساتھ ہے، اس امت کی آزمائش مال کے ساتھ ہے۔ کیچڑ میں گرا ہوا آدمی تو اٹھ سکتا ہے، لیکن مال میں گرا ہوا آدمی نہیں اٹھ سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آمدنی کے راستے کیا ہیں۔ جو مال آپ اپنا سمجھ رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے حاصل کیا؟ جھوٹ سے، سود سے، کسی کا مال دبانے سے، قرض لے کر واپس نہ دینے سے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں سے، مالک کا حق مارنے سے، ملازم کا حق مارنے سے، پارٹنر کو دھوکہ دینے سے، پرانی چیز کو نئی کر نئے میں شمار کرنے سے۔ آپ پوچھیں مفتیوں سے کہ جی ایسا کرو تو ایسا کیا ہے، ایسا کرو تو ایسا کیا ہے۔ کمی میری ہے، کمی ہماری ہے۔
کمی ہماری ہے۔ تجارت کا باب بڑھا ہے ہم نے اور تجارت کر رہی ہے عوام۔ تجارت کا باب بڑھا ہے علماء نے اور تجارت کر رہی ہے عوام۔ حالانکہ علماء کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ایک کو پکڑ دے اور ان کو لے کے بیٹھتے کہ بھائی تجارت کا دین یہ ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، سچا تاجر انبیاء کے ساتھ، سچا تاجر انبیاء کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سچا تاجر کہ اس نے اس تجارت کا علم حاصل کر لیا ہے، اس تجارت کا دین حاصل کر لیا ہے، تجارت کا حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کو پتا ہے۔ اس طرح سچے تجارت کرنے کے ساتھ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ۔ تجارت کا ایک باب ہے، وہ پڑھا ہے علماء نے، تجارت کر رہی ہے عوام۔ نہ علماء کو فرصت ہے کہ عوام کو لے کر بیٹھے اور ان کو سمجھائیں، وہ امام نماز پڑھانے کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ پیشوائی دین کو جانو امام، پیشوائی دین کو جانو امام۔ صرف نماز پڑھا لینا کافی نہیں ہے، آپ نماز کے ساتھ ایک ایک مقتدی کا سارا دین جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو دیں، اس کو تجارت کا دین دیں۔ کاشتکاری، زراعت، کاشتکاری کہ اس کا باب پڑھا ہے علماء اکرام نے، اور کاشتکاری کر رہی ہے، کھیتی باڑی کر رہی ہے عوام۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، علماء اکرام یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں اور وراثت میں ہر ایک امتی کا حصہ ہے۔ ایک ایک عالم کے پاس جاؤ اپنی ضرورت سمجھ کر کہ جی جو آپ کے پاس ہماری میراث سے لائی ہے وہ ہمیں دیجیے۔ اپنی میراث مانگ کر لی جا سکتی ہے، لڑکا لی جا سکتی ہے۔ ابا جان آپ کو 4 دکانیں ہیں اور 4 بھائی ہیں اور آپ کو ایک دکان نہ دیں کہ نہیں بھائی تمہیں کیا کرو گے؟ کیا کرو گے کہ نہیں بھائی اس میں تو میں آپ کا بیٹا ہوں لہٰذا میرا بھی اس میں حق ہے، مجھے دے۔ علماء اکرام کی وراثت میں ساری امت کا حصہ ہے کہ جی جو آپ نے علم حاصل کیا ہے ہاں وہ حصہ میں آپ کے پاس ہے میرا، آپ دیجیے، آپ دیجیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مال کی آمد کے راستے کیا ہے؟ کہ مال اگر ناپاک ہے، انسان اپنے بدن کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، کپڑوں کو صاف رکھتا ہے، لیکن خون کس کیفیت کے اندر ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ لقمہ سمندر ہے، اس کے خیالات ہوتی ہیں، جیسے غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، ویسے خیالات۔ جو کھانا ہم کیا حرام و حلال کی بات کریں، اگر جو کھانا سنت سے ہٹ کر کھایا تو وہ کھانا بھی عمل کے اندر ذوق پیدا کر دیا۔ آپ حرام و حلال آپ کو بولے وہ چھوڑے، آپ تو یہ دیکھیں اگر آپ کا کھانا سنت سے ہٹا ہوا ہے تو وہ کھانا آپ کے اندر دین کی فکر پیدا نہیں کرے گا بلکہ بے فکری پیدا کرے گا۔ وہ اگر کھانا سنت کے مطابق آپ نے کھایا ہے تو یقینی بات ہے وہ کوئی نہ کوئی خیر کے عمل کے اندر لگا دے گا۔ آج تقریبات کے اندر تقریبات کی وہ کثرت ہے، دعوتوں کی وہ کثرت ہے، کارٹوں کا ہمارے گھروں میں اتنا تسلسل ہے اور ہر دعوت کا جانا ہمارے لیے لازمی ہے، لیکن ان تقریبات کی آپ کھانے دیکھیں کہ کھانا کہیں سے نکالو اور کہیں لاؤ، کرسی ہیں تو بیٹھ جاؤ ورنہ کوئی بات نہیں کھاؤ۔ ایک کھانا کھلانے والا وہ گنہگار ہو رہا ہے اور سب کو گنہگار کر رہا ہے، سب کے گناہوں کی تہمت اس تقریب کرنے والے کے اوپر ہے۔ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ ایک آدمی اگر وہ سنت کے مطابق عمل کر دیتا ہے تو لوگوں کو غیرت آتی ہے کہ جب انہوں نے ایسا کرا ہے ہم بھی ایسا کر لیں، ہم بھی ایسے کر لیں۔ کل رات میں ہمارا یہاں سے ایک ولیمے میں جانا ہوا، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، بچپنے سے ہم نے ان کو دیکھا، ان کے بچے کی غریب ہیں، سارے وہ ہیں، لیکن کھانے کا وہی نظام کہ کہیں سے نکالو کہیں کھاؤ۔ تو ہم نے تو وہاں کھانا نکالا اور ایک چادر وہاں کائنات پڑی تھی اس کو بچھا دیا اور اعلان کیا بھائی سنت طریقے پہ کھانا یہ ہے، بیٹھ کر کھانا ہے، اس طرح آپ حضرات کھا سکتے ہیں، بیٹھ جائیے، ہاتھ میں پلیٹ لے کر کیا کھانا ہے،
دو چار لوگوں کو جمع کیا، آؤ بھائی اپن ان سب کو کھانا دیں. میں نے گنتی کری ہے 73 لوگ بیٹھ گئے تھے. کون ہے کہ نہیں صاحب آپ کیا کریں، ماحول ایسا ہے تو لہٰذا چلو. کیا مشکل، کیا مشکل ہے؟ لوگوں نے وہاں ایسا ماحول بنا بیٹھنے کا کہ لوگ پہلے اپنے جوتے اتارے، اس کے اوپر بیٹھ گئے، پلٹ گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر کھانا سنت سے ہٹا ہوا ہوگا، سنت سے ہٹا ہوا ہوگا تو وہ کھانا بھی غفلت پیدا کرے گا. سنت میں ترقی ہے، سنت کے اندر حفاظت ہے، سنت کے اندر تربیت ہے، سنت کے ساتھ ہدایت ہے. اگر دعوت ایک رواجی ہوگی تو میرے دوستوں کو ہم متاثر ہوتے رہیں گے، دین کو ایک کھانے کی وجہ سے بیچ دیں گے، ایک چٹپٹے کھانے کے چکر میں ہم حضور کی سنت کو لٹا دیں گے. آپ دیکھیں تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جس کے اوپر صحابہ اپنی جان دے رہے ہیں. اے فلاں جی آپ یہاں کیوں رکے؟ کہ نہیں میں نے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے تو انہوں نے یہ کہنی ہلائی تھی، میں بھی اسے یہاں سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ حضور کی نقل ہو جائے. آپ دیکھیں تو صحیح، میں حضور کی سنتوں کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے. کچھ نہیں چلتا، چلے گا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو چلے گا وہ چلتا رہے گا، جو چلے گا نہیں تو اس کی رکاوٹ ایسی ہوگی کہ چلنا مشکل ہوگا. یہ دعوت کی اہمیت کو سمجھنا ہے. یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ روزہ سکھائیں. ایک روزہ ماہ رمضان 11 مہینوں کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جو اس مہینے میں ذاکر ہے اس کا اثر 11 مہینوں پر ہے، جو اس مہینے میں غافل ہے اس کا اثر 11 مہینوں. یہ 5 چیزیں یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کے اندر آپ بیٹھیے اور بنی اسرائیل کو بٹھائیے اور سکھائیے. اب آگے کی بات آپ ذرا سنیں، ہماری بات توجہ سے سنیں، جو ساتھی اونگ رہے ہیں ان کو بیدار کریں. یحییٰ علیہ السلام کو یہ 5 کام، یہ 5 ذمہ داریاں اللہ نے دی. یحییٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی تاخیر ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام سے جو 5 کام 5 چیزیں آپ کے ذمہ اللہ نے کی ہیں کہ بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر بنی اسرائیل کو آپ سکھائیں، اس میں تاخیر ہو گئی. وہ کام میں کر لوں، وہ کام میں کر لوں. میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ نماز ایسا فریضہ ہے کہ نہ کسی پر ڈالا جائے گا نہ وقت سے ڈالا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کام میں کر لوں. فرمایا اے عیسیٰ ایسا نہ کر، جو کام میرے ذمہ ہے مجھے کرنا ہے. اگر میں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے اور زمین میں دھسا دیں گے. مجھے عذاب دیں گے، زمین میں دھسا دیں گے. یہ بات میرے سمجھنے کے لیے اور ہم سب کے سمجھنے کے لیے. نماز کا چھوڑنے والے پر اللہ نے دھمکی دی ہے، حضور کی خبر ہے. اور دعوت کے چھوڑنے والے پر نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے اور زمین میں دھسا دیں گے. بتائیے. تو میرے دوست بزرگوں، جس طرح نماز اس طرح دعوت، مقامی سارے اعمال کسی عمل کے چھوٹنے پر بیدار ہو جائیں. آج مشورہ چھوٹ گیا، آج 2.5 گھنٹے کی ملاقات چھوٹ گئی، 6 روزہ چھوٹ گئے، پہلا دوسرا گز چھوٹ گیا، بے چین ہو جائے. بھائی کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے؟ کہ ہاں جی بدلا ہوا اس لیے ہے کہ ایسی الجھن آ گئی کہ آج گز سے رک گیا، ایسی الجھن آ گئی کہ دوسرا گز چھوٹ گیا، ایسی الجھن آ گئی مشورہ چھوٹ گیا. ایک ساتھی افضل کالونی ہلکے کے گرمی کے اندر، میں نے کہا یہ کھا لیجیے، کہنے لگے نہیں، سکندر جہاں مسجد کے ساتھ یہ کھا لیجیے کہ نہیں. بھائی کیوں؟ روزہ ہے ان کی اتنی گرمی کے اندر روزہ. ان کی سیریں کری تھی کہ نہ سیریں بھی نہیں کری. ان کے پھر کون سی آفت آ گئی جو روزہ. کہنے لگے اس مہینے کے 3 دن جو ہفتہ تھا وہ نکل گیا اور جانا تھا صبح، اور ایسا تقاضا آ گیا کہ بس سمجھ میں نہیں آیا اور وہ رہ گیا.
رات سے ہی گھر والے اور خاندان والے ایسا مسئلہ آ گیا کہ نہیں جانا، وہ چھوٹنے پر میں نے اس کی توبہ کے اندر یہ روزہ رکھا، آج بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ سے مانگیں، اے اللہ اس دعوت کی حقیقت عطا فرما، دعوت کی حقیقت عطا فرما۔ دعوت اور دعا، دعوت اور عبادت، یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا۔ وہ دائی نہیں جو تلاوت کا اہتمام نہ کرے، ہر دائی کے ذمے ہے تلاوت کا اہتمام کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہ بھرتا، یہ قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ دل ناپاک ہو گئے۔ اس لیے تلاوت کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام۔ سارے ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہمیں مقامی اعمال اور اللہ کے راستے کو مقدم رکھنا ہے۔ ملک اس وقت پیاسے ہیں، یقین جانیں ملک پیاسے۔ طائف کے اندر ایک جماعت عرب سال کی گئی تھی، وہاں طائف کے اندر پھرے عرب ہندوستان کی جماعت چاہتے ہیں، کویت والے ہندوستان کی جماعت چاہتے ہیں، ملک شام والے ہندوستان کی جماعت چاہتے ہیں۔ ایسے 1 لاکھ لوگ ارتداد کے اندر ہو گئے، مرتد ہو گئے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ابھی ساتھی گئے ملے تو گلے لگ کے رو رہے تھے کہ اگر آپ ملنے آ جاتے تو یہ ہمارے خاندان والے بچ جاتے، یہ تو بغیر کلمے کے چلے گئے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ نہ دیکھو کہ کچھ ہے تو ہے نہیں۔ آپ اللہ کی زمین بنیادی بات عرض کی تھی کہ سب سے بڑی طاقت وہ اللہ سے گمان کو صحیح کرنا ہے کہ نہیں، چیزوں سے انسان نہیں جاتا، اندر کی چاہت سے چلا جاتا۔ اس لیے ہر ساتھی طے کرے کہ سالانہ 4 مہینے پر آنا، 3-4 مہینوں کے بعد ملکوں میں جانا، اور ملکوں میں جانے کے لیے 50,000 60,000 1 لاکھ کی کیا خرچ ہے، جو کچھ ہے سب لگانے کا مزاج بنے، سب لگانے کا مزاج۔ رات میں ہمارے امیر مومنین، ہمارے ایم پی کے حضرت محترم اقبال حفیظ صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی چیزوں کو سامنے رکھ کر مت چلو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور کتنے آپ نے کتنی قیمتی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ کتنے 4 مہینے، 30 سال کی زندگی ہے تو 90 4 مہینے یوں ہی گزر گئے، بتاؤ گزرے نہیں؟ ہاں، ملکوں کو سامنے رکھو، جو جتنا لگا دے گا موت سے پہلے اللہ لوٹا دیں گے، موت سے پہلے لوٹا دیں گے۔ اصل تجارت اللہ سے کرو، اس لیے سارا عملہ طے کرے، ہر حال میں نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے۔ اپنی تشکیل ایسی ہو کہ نیت موت پر ٹوٹے، اتنی بنتی رہے۔ ہمارے موبائل کے اکابرین ہیں، بہت سو کی نیت یہ ہے کہ میری نیت یہ ہے اور اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ کے راستے کے اندر مروں، اور سمندری سفر ہو، سمندری سفر کے اندر اگر کوئی پانی پر مرتا ہے تو اس کی روح خود اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ ان نیتوں کے ساتھ ہمارے بزرگ چل رہے ہیں جنہوں نے زندگی لگا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، طے کرو کہ ہر حال میں چلنا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، آسان فرمائے۔ جن جن مسجدوں کے مشورے صبح کے اندر ہیں وہ ساتھی اپنے مشورے کر لیں، اور بھی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو دیکھ لیں، حلقے بنا کے بیٹھ جائیں تاکہ اشراق کا وقت ہو گیا، ساتھی اشراق پڑھ لیں۔ جمعے کا دن ہے، عید کا دن کہلاتا ہے، سنتوں سے بھرا ہوا ہے، صلاۃ و تسبیح کا، سورہ کہف کا اور دیگر معمولات ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ جو انسان جمعے کے اندر امامہ باندھ کر جاتا ہے، غروب آفتاب تک ایک فرشتہ دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، روزانہ نہ ہوتا ہو۔ اصل تو یہ سنت تو ایسی ہے کہ غیروں کو متاثر کر دیتی، لیکن جمعے کے اندر تو امامے کا اہتمام ہو جائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔